جہاں پر پی ٹی آئی کے لیے بہت سے مشکلات ہیں سر، وہیں پر حکومت کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج اس وقت موجود ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، اور مسلسل کئی سیشن ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات بن نہیں پا رہی۔ مولانا فضل الرحمان جو اپنی تجویز کے اوپر آئینی ترمیم چاہتے ہیں اور حکومت کی تجویز اس سے بالکل مختلف ہیں، تاہم حکمران اتحاد کی کوشش ہے کہ ہم اتفاق رائے سے اس ترمیم کو کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب تک جتنی کوششیں ہو چکی ہیں اور جو آج مسلم لیگ نون کا مسودہ بھی سامنے آیا ہے، بالخصوص آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق، ججز کی تعیناتی سے متعلق، کیا مولانا فضل الرحمان اس مسودے کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں حکومتی کاوشوں کے نتیجے میں کیا کنونس ہو پائیں گے؟ جی بالکل، دیکھو نا، ہم لیٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم صرف فضل الرحمان صاحب نے جتنی اپوزیشن پارٹی ہیں ہم سب کو انگیج کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ایک پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ پیچھے 15-20 دن پہلے ہوئی تھی، جی جس رات ہم نے آئینی ترمیم پاس کرانا تھی، تو اس میں مینگا گروپ بھی آیا تھا، پی ٹی آئی بھی آئی تھی، فضل الرحمان صاحب بھی آئے تھے۔ اگر ہم نے اس دن پاس کرانا ہوتا تو ہمارے پاس بڑے آپشن سے، اب تو وہ 63A بھی ختم ہو گئی ہے، تو پاس کرانا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چونکہ ہم سیاسی جماعت ہیں، تو سر ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے آج کے دن میں؟ جی بالکل ہے اس میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے جو آزاد لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے فارم نہیں بھرا، اور وہ 41 لوگ ہیں، وہ اس وقت فری ہیں۔ وہ اس پہ کچھ وہ خود تنگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے بیہیویئر کیسے ہے، ہم تو پھنس گئے ہیں، اور وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور وہ تعاون کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، وہ ساری سر غیر سیاسی مشروط طور پر تعاون کرنے کو تیار ہیں، یا سر کیسے صاحب تو الزام لگاتے ہیں کہ 20 سے 40 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے اور پیسوں کی بوریوں کے منہ کھول دی گئے ہیں، یہ اس کنڈیشن پہ وہ ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں اگر چلو یہ تو اسد کیسے صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کو پتا ہوگا کہ جی میں تو ٹوٹ چکے ہیں، الزام ہم پہ لگا رہے ہیں کہ 20 کروڑ 40 کروڑ، اور ہمیں جو ہے نا، یہ حکومت کے پاس توڑنے کے لیے یہ پیسے نہیں ہوتے، حکومت کے لیے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ممبر ٹوٹتے ہیں، اور جو ممبر ٹوٹتے ہیں، جو مین وجہ سر ارکان توڑنے کا نسخہ حکومت پاس ہوتا کیا ہے؟ تھوڑے سے ہمیں اور ناظرین کو بھی سمجھا دیجئے پیسوں کے علاوہ۔ یہ بہت سارے جگہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ وہ کیا ڈیٹیل بتاؤں کہ کیسے کیسے ہوتے ہیں؟ تھوڑے سی روشنی ڈال بہت دیجیے سر۔ حکومت ہمیشہ، اور ریاست حکومت ہمیشہ جو ہے وہ اس کے پاس بہت سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر پاس کرا لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پاس کریں، تمام سیاسی جماعتوں کی بل ہو، ان کی کچھ باتیں ہم مان لیتے ہیں، کچھ ہماری مان لیں، تاکہ اس میں سیاسی انتشار ہے یہ ختم ہو، سیاسی سٹیبلٹی ہے، تاکہ ملک کی معیشت چلے۔ ہم اس لیے ہم لیٹ کر رہے ہیں۔ اگر پاس صاحب آپ کرانا ہوتا سمجھتے ہیں کہ اب اس میں بڑی کوئی رکاوٹ نہیں رہی آئینی ترمیم میں، 26ویں آئینی ترمیم میں؟ اب سارے معاملہ حل ہو گئے ہیں، یہ آسانی سے اسی ماہ کو، اکتوبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، اسی ماہ میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، یا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ناکامی کا کچھ چانس ہے؟ میرے خیال میں کوئی مور دین 2/3 جو ہے نا، اس پہ تو اتفاق ہو چکا ہے۔ غالباً جو فوجی عدالتیں ہیں اس پہ کوئی شاید پارٹی نہیں مان رہی، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیلیوٹ کر لیا جائے، ان کے مسودے پہ غور کر لیا جائے۔ تو میرا خیال ہے انشاءاللہ ترمیم کسی وقت بھی 25 اکتوبر سے پہلے یا بعد میں، ہماری کوئی ڈیڈ لائن نہیں کہ 25 سے پہلے کرنی ہے، وہ یہ پاس کرا سکتے ہیں اور کرائیں گے، اور رحمان صاحب ہمارے ٹھیک ساتھ ہوں گے۔ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہماری بات مانیں گے، اور ہماری بات ماننے کے ساتھ پرچار ہی کوئی نہیں ہوگا۔ سر، اگر نہیں کیا مانتے تو امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بھرپور کوششیں کی کہ پی ٹی آئی کو بھی قائل کیا جا سکے، کیا پی ٹی آئی بھی اس آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار یا ان کی ایفرٹس کی وجہ سے کچھ طرح شکوں کے اوپر یا مکمل طور کے اوپر کوئی ایسا امکان دکھائی دیتا ہے کہ وہ بھی ووٹ کر دے اس کے فیور میں، اس آئینی ترمیم کی حق میں؟ یہ تو خود ان کی جو پی ٹی آئی کی پارٹی تھی نا، برسٹر گور نے جب یہ 15-20 دن پہلے آئینی پارٹی اس کا اجلاس ہوا رات 10 بجے، فضل الرحمان صاحب تھے، مہنگا گروپ تھا، بیرسٹر گور تھے، باقی سیاسی پارٹیاں تھیں، تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی تھی، تو اس وقت انہوں نے خود کہا تھا پی ٹی آئی والوں نے کہ ہم فلاں شیخ پہ حکومت کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ٹھیک تو کچھ پہ تو وہ تو اس لیے ہم پھر پیچھے ہٹ گئے کہ شاید اللہ کرے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، تو کسی قسم کے شور شرابے کے بغیر ہم یہ پاس ٹھیک کرا لیں۔ اس لیے ہم لیٹ ہوئے ہیں، ورنہ تو پاس کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس وقت مسئلہ تھا نہ اب مسئلہ ہے، لیکن ہم بالکل ٹھیک۔ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹی کے انپٹ ہو، تاکہ ملک میں سیاسی انتشار جو ہے وہ ختم